فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی است تاریم تمایا شہ جیلا مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم سنیم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار بالخصوص استاذ العلماء استاذی سیدی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی ابوالقیس صاحب قبلہ، دیگر اساتذہ کرام، معزز محتشم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سردی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کلفی کی طرح جم جائیں، اتنی سردی نہیں ہے، زور سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سنجیدہ تقریر ہوتی ہے، سناٹے آپ نے نہیں پسارنے چاہیے، آپ بالکل بیدار رہیے۔ ہمارے مقررین الحمدللہ بڑی علمی اور سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ہاں اس پر پابندی نہیں ہے۔ ہاں ہلڑ بازی کے ہم یقیناً خلاف ہیں کہ ہلڑ بازی جلسے میں نہیں ہونی چاہیے، اس کا وقار برقرار رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کی حضور عمدۃ المحققین کے زمانے سے، حضور اشرف الفقہاء کے زمانے سے ہمیشہ ایک سنجیدہ اور علمی پیغام اسٹیج سے جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ روایت باقی رہے گی۔ لیکن آپ حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جی جی، there is no restriction on saying سبحان اللہ، الحمدللہ۔ you may say loudly سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آج ہی آپ نے حضرت سے سنا ہے ختم بخاری شریف میں کتنی فضیلت ہے سبحان اللہ کہنے کی، لہٰذا وقتاً فوقتاً سبحان اللہ کہتے رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تفصیلی خطاب کا وقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ میرے بعد انتہائی معزز، موقر اور محتشم خطبہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے، جن میں حضرت وقار ملت حضرت مولانا وقار عزیزی صاحب نور دیدہ اور حضور اشرف الفقہاء کے منظور نظر خلفاء میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد دہلی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ماہر علوم عصریہ ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب تشریف لائیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں تو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ عنوان سخن یہ ہے کہ کیا اللہ موجود ہے؟ یہ جو سوال کیا جاتا ہے، the existence of our creator, the existence of Allah سبحانہ و تعالی، وجود باری تعالیٰ پر جو ملحدین کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں، ملحدین اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ اعتراضات کر کے سائنسی فکر اور سائنسی نظریے کے تحت نوجوان نسل کے افکار کو، ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ اس عنوان پر بھی گفتگو ہو، لہذا حضرت مفتی صاحب قبلہ کے حکم پر میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ عزیزان محتشم، ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام، فقہائے اعظام نے بہت ساری دلیلیں
اس سلسلے میں عطا فرمائی ہے، منطقی دلیلیں بھی ہیں، لاجیکل ایویڈنسز بھی ہیں، لیکن وقت چونکہ تفصیلی گفتگو کا نہیں، میں بلا تمہید سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ اونچے اونچے فلک اور یہ باغ و بہار، یہ لیل و نہار، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایگزسٹنس پر دلیل ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بتاتی ہیں۔ ہم نے پوچھا، تصور میں پوچھا، ہم پوچھتے ہیں گنگا سے کہ گنگا تیرا کیا حال ہے، کتنے دنوں سے تیرا سفر جاری ہے؟ تو گنگا نے جواب دیا، زمانہ ہو گیا، میرا سفر جاری ہے، رواں اور دواں ہے، رکنے کا کوئی نام و نشان نہیں نظر آتا۔ کہا کہ کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ تھوڑی دیر سستا لے، کچھ آرام کر لے، کچھ ریلیکس کر لے، کچھ تھوڑا چل کر لے؟ تو کہا کہ ہاں دل کیوں نہیں کرتا، لیکن کسی کے حکم کے تابع ہوں، لہٰذا جس کا حکم ہے اس کی اطاعت۔ کہا کہ وہ کون سی شکتی ہے، وہ کون سا پاور ہے، وہ کون سی قوت ہے جو تجھے صدیوں سے بہا رہی ہے؟ کہا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہم نے ہمالیہ پربت سے پوچھا کہ کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ کچھ سیر ہو جائے، کچھ تفریح ہو جائے، کچھ اپنے جگہ سے کچھ ہل ڈل لے، کچھ دوست و احباب سے ملاقات کر لے؟ بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں، کہیں یہاں جائے وہاں جائے، کچھ وہاں پر دوستوں اور یاروں کی محفل جم جائے۔ تو کہا کہ ہاں ہاں، ارے جی تو بڑا چاہتا ہے، لیکن جس جگہ ہوں اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ہے کوئی قوت جس نے مجھے روک رکھا ہے۔ ارے وہی طاقت ہے جو گنگا کو رکنے نہیں دیتی ہے اور مجھے ہلنے نہیں دیتی ہے، وہی تو ذات اللہ کی ذات ہے، وہی تو ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم نے یہ چھوٹے سے پودے سے پوچھا، ارے بڑا نازک ہے، بڑا لچکیلا ہے، معاملہ یہ ہے کہ انگلیوں میں مسل دو تو وجود ختم ہو جائے، لیکن طاقت اتنی ہے زمین کا سینہ چیر کر کے نکلتا ہے، پتھروں کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ کہا اتنی شکتی کہاں سے آتی ہے، اتنا پاور تجھے کون دیتا ہے؟ عالم یہ ہے۔ تو کہا کہ تم نہیں جانتے، وہی تو ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس نے مجھے وہ شکتی پردان کی ہے۔ He has given me the power, he has given me the strength. I can demolish the earth and I can come up without any problem. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ آپ یہ دنیا دیکھیے، پوچھئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عرب کا واقعہ یاد آیا، علامہ صاحب قبلہ توجہ فرمائے، کہ بڑا دانشمند، اس نے کہا کہ میں سفر کرتا ہوں، بہت دور کا سفر، ایسی جگہ کا سفر کروں گا کہ جہاں تک کوئی نہ پہنچا۔ ہزاروں میل، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے صحرائے لق و دق میں پہنچا، اور جب اس صحرا میں پہنچا بڑا تھکا ماندہ، لمبا سفر کر کے اس کے انگ انگ بول اٹھے، جوڑ جوڑ چٹکنے لگا، پکارنے لگا۔ اس نے کہا کہ بس میرے خیال سے یہاں تک تو کوئی نہیں آیا ہوگا، میں پہلا، I will be the first person to reach this destination. میں تنہا ہوں گا جو یہاں پر آیا ہوں گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی نظر پڑی کچھ مینگنیوں پر نظر پڑی، پھر دیکھا کہ کچھ قدموں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ تڑپ کر کے بولا، دانشور تھا نا، کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنیاں بتاتی ہے کہ یہاں پر کوئی اونٹ بھی آیا تھا۔ وآثار القدم تدل علی المسیر، کہا کہ یہ نشان قدم، خطوہ قدم بتاتے ہیں کہ کوئی جاندار بھی یہاں مجھ سے پہلے آ چکا ہے۔ ماتا ٹھنکا، اس نے کہا کہ فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات مداد کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ کہا کہ جب ہم برجوں والے آسمان کو دیکھتے ہیں اور ہم موجیں مارتے ہوئے سمندر کو دیکھتے ہیں اور مختلف گھاٹیوں والی، راستوں والی زمین
زمین کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ارے یہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آئے ہیں. جیسا کہ وہ مینگنی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے اونٹ آ چکا ہے، اور جیسے نشان قدم نے بتایا کہ مجھ سے پہلے سوار وہاں آ چکا ہے، اونٹ وہاں آ چکا ہے. ارے یہ زمین بتاتی ہے، یہ آبشار بتاتے ہیں، یہ نغمے بتاتے ہیں، یہ پہاڑ بتاتے ہیں، یہ آسمان بتاتا ہے، یہ زمین بتاتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. کون ہے وہ؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الاولیاء، فیضان سرکار تاج الاولیاء، جشن دستار فضیلت و افتاح الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ. عزیزان محتشم، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہے. مولانا مزمل دوپہر میں کہہ رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، ماشاء اللہ اللہ ہے. میں نے کہا کہ آپ نے میرے موضوع کا کچھ حصہ آپ نے بیان کر دیا، ماشاء اللہ جزاک اللہ. اگلا حصہ میں بیان کر رہا ہوں. بولیے سبحان اللہ. اللہ ہمارے سارے علماء کو، یہ سارے الحمدللہ امجدیہ کے فارغین ہیں، دین و سنیت. ابھی آپ نے جو حسام الحرمین کی حقانیت اور اس کا تعارف پر جو وقیع اور دستاویزی اور علمی خطاب آپ نے سنا ہے، الحمدللہ مولانا حسان ملک صاحب بھی ہمارے ادارے سے فارغ ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. صحابہ اور اہل بیت کی فضیلت پر جو آپ نے زبردست علمی خطاب سنا، علامہ مفتی آفتاب صاحب الحمدللہ اسی ادارے الجامعۃ الرضویہ. سبحان اللہ. اور آپ کے اطمینان خاطر کے لیے عرض کر دوں کہ 70% ناگپور اور اطراف و جوانب میں مسلک اعلیٰ حضرت کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ سارے علماء امجدیہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ فیضان ہے ہمارے شیخین کریمین کا. بولیے سبحان اللہ. جی ہاں، ہمارے بڑے مخلص اللہ والے بزرگ. جی 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 حضرت، یہ فیضان ہے سرکار تاج الاولیاء کا. عزیزان محتشم، رفیقان گرامی، ہر دور میں ملحدین رہے ہیں. ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے ہر دور میں انہیں ساکت و جامد کیا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ان علماء کرام کی موجودگی میں الحمدللہ الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کے فارغ التحصیل علماء میں آج بھی اور صبح قیامت تک ایسے افراد اور جیالے پیدا ہوتے رہیں گے جو مسلک رضا کا نعرہ بھی بلند کرتے رہیں گے اور ملحدین کو دندہ شکن جواب بھی دیتے رہیں گے. یہ سارا اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملحدین نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ تو بڑے منطقی فلسفی ہے. کہا کہ ہاں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کشتی ہے جو دریا پر چل رہی ہے، سیلنگ without any captain, without any sailor، بغیر ملاح کے. وہ ڈاک پر رکتی، سامان اتارتی، پھر چل پڑتی، سفر جاری ہوتا، پھر ہواؤں سے نپٹتے ہوئے، لہروں سے بچتے ہوئے، کٹتے کٹاتے پھر کسی منزل پر پہنچتی. کہا کہ کیا بات کرتے ہیں مولانا، ہم تو آپ کو امام اعظم کے نام سے جانتے ہیں، لوگ آپ کے متبعین آپ کو سراج الامہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ کہتے ہیں، اور بات آپ ایسی کر رہے ہیں جو اللاجیکل ہے. کہا کہ کیا اللاجیکل ہے؟ کہا کہ کشتی بغیر ملاح کے کیسے چل سکتی ہے، راستہ کیسے طے کر سکتی ہے، ڈاک پر کے ساحل پر کیسے لنگر انداز ہو سکتی ہے، سامان اتار کر پھر آگے کا سفر کیسے جاری کر سکتی ہے. کہا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کہا کہ یہی تو ہماری دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے. بغیر ملاح کے اگر کشتی نہیں چل سکتی تو یہ سارا نظام کائنات، سارا نظام عالم بغیر خالق کے، بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان وہی خدا ہے،
وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی سے پوچھا، علامہ یا شافعی صاحب تشریف فرما ہے، علامہ مفتی عاقب شافعی، مجھے پتا نہیں تھا حضرت کے ساتھ یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے اچھے عالم دین ہیں، فقہ شافعی کے مفتی بھی ہیں ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا عمران صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بھیونڈی کی سرزمین پر اچھا کام ہے یہ شافعی المسلک۔ الحمدللہ امام شافعی ہمارے امام ہے، بولیے سبحان اللہ۔ امام اعظم ہمارے امام، امام شافعی ہمارے امام، امام مالک ہمارے امام، امام احمد بن حنبل ہمارے امام، اور یہ چاروں الحمدللہ اہل سنت کے سروں کا تاج ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ وجود باری تعالیٰ پر کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ کہا کہ بہت آسان دلیل پیش کرتا ہوں، بہت لاجیکل، آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ کیا میل بیری کا پتا جسے ہم شہتوت کا پتا کہتے ہیں، کیا شہتوت کا پتا یہ کیسے وجود باری تعالیٰ پر دلیل پیش کرے گا؟ کہا کہ ہاں کہ دیکھو یہی شہتوت کا پتا ہے، تاتار کا ہرن کھاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے، تاتار کا ہرن کھاتا ہے مشک بن جاتا ہے، اور جب بکری کھاتی ہے تو مینگنی بن جاتی ہے۔ اب جب جو کیڑا ہے کیڑا وہ اس کو کھا لے تو وہ ریشم بناتا ہے، شہتوت کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھا لے، اللہ اکبر سبحان، یہ ریشم بن جائے، ریشم بن جائے۔ کہا کہ ایک ہی طبیعت تو ہے پتے کی، لیکن وہ غزال کے پیٹ میں گیا مشک بن گیا، بکری کے پیٹ میں گیا مینگنی بن گئی۔ کہا کہ جب وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیڑا جس کو کہتے ہیں سلک کا کیڑا، سلک وارم، ریشم کے کیڑے کے منہ میں وہی پتا جاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ کون ہے جو اس ایک طبیعت والے پتے کو ادھر ادھر جاتا ہے، الگ الگ طبیعتوں کے، ایک ہی طبیعت کے باوجود الگ الگ رزلٹ اور نتیجہ دیتا ہوا نظر آتا ہے؟ وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، وہی تو ہے اللہ جل وعلا۔ اللہ اکبر۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ حضرت امام مالک سے پوچھا کہ حضور آپ کیا دلیل پیش فرماتے ہیں؟ ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار تاج الاولیاء۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ عزیزان محتشم، رفیقان گرامی، آج سائنس کا دور ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اتنی دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، ہم دیتے جائیں گے، آپ حضرات سنتے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، دیکھیں کتنی پیاری بات، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ میں کیوں نہیں غور کرتے؟ انسان خود عالم اصغر ہے، اس میں غور کرے تو پتا چلا یہ خود ایک عالم ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی آنکھ کی پتلی پوری دنیا میں کسی سے میل نہیں کھاتی ہے، میچ نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے بائیو میٹرک آج جب کرایا جاتا ہے تو آنکھوں کی پتلیوں کا بھی سکین کیا جاتا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سائنس بتا رہی ہے کہ آنکھ کی پتلی پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کسی دو انسانوں کی پتلیاں آئیڈینٹیکل نہیں ہے، سب کی پتلی الگ الگ بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اسی نے بنایا ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے۔ امام مالک کی دلیل آ گئی، میں پیش کر دوں۔ امام مالک سے پوچھا ہارون الرشید نے، کہا کہ اللہ کی وجود پر آپ آسان دلیل پیش فرمائیے۔ کہا کہ دیکھ لو ایک نطفہ آب ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے، وہی جاتا ہے، اسی سے کوئی عرب نکلتا، کوئی عجم نکلتا ہے۔ کتنی صورتیں ہیں، اور قسم خدا کی جڑوا بھی ہوں، ملتے جلتے نظر آتے ہیں، لیکن غور سے دیکھو گے تو کچھ نہ کچھ فرق ضرور نظر آئے گا۔ ہر انسان کی ساخت الگ، ہر انسان کا مزاج الگ، ہر انسان کی طبیعت الگ۔ ارے ایک ماں سے 5 بچے جنمتے ہیں، 5 کا مزاج الگ۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ ایک نطفہ، ایک قطرہ آب ہے، اللہ سب کا فنگر پرنٹ الگ ہے۔ ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں، کسی کا بھی فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا ہے۔ آیا ہے دہد قطرہ آبرا، دہد
ہاں دیہت قطرارا صورت چوپری، دیہت قطرارا صورت چوپری کہ کر دست بر آب صورت گری. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنائی ہے، کیسی اس کی قدرت ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کیسی اللہ نے ہمیں کیسے مزاج عطا فرمائے، کیسی طبیعت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی عزیزان محتشم یہی نہیں بلکہ سائنس اس پر تحقیق کر رہی ہے اور تحقیق اور ریسرچ جاری ہے. یہ نئی دریافت ہوئی ہے کہ کسی بھی زیبرا کے، دو زیبرا کو ملا لیجئے، پٹے ان کے جو سٹرپس کیا کہتے ہیں اس کو، سٹرپس ہیں، وہ میل نہیں کھاتے ہیں. جو اپنا تیندوا کہتے ہیں، تیندوے کے بھی چٹے ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، سب کے الگ الگ. آپ جیراف کے جو مارکس اور سپاٹس ہیں، پوری دنیا کے جیراف کسی کا کسی سے میل نہیں کھاتا. سبحان اللہ، کیسا ہمارا خالق، کیسا ہمارا رب العالمین ہے جو خلاق کائنات ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا عالم بنایا اور اس میں ایسی شخصیتیں پیدا فرمائی. سبحان اللہ. لیکن خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. ارے جس کو بنا کر کے رب العالمین نے بھی فرمایا کہ یہ ہے میرا محبوب، اسے ہم نے بنایا. میرے امام بریلی سے بولے خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. وہ ایسا بنایا کہ ویسا کسی کو نہیں بنایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اس نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا جس نے بتایا آنے والے قیامت تک کے سارے فتنوں سے آگاہ کر دیا، سارے فساد بتا دیے، سارے معاملات بتا دیے، یہ بھی بتا دیا کیا کیا ہونے والا ہے. اور اس حبیب کو جس نے بھیجا ہے اسی نے ہمیں کلام اللہ عطا فرمایا ہے، اپنے حبیب پر کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، سب کچھ بیان کر دیا. اسی لیے آج دنیا میں جتنے چیلنجز ہیں، سائنٹیفک چیلنجز ہو چاہے لاجیکل چیلنجز ہو، ہر چیلنج کا جواب اگر کوئی مذہب آپ کو روئے زمین پر دیتا ہوا نظر آتا ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے. ہر مخالفت کا، ہر چیلنج کا، ہر ٹکرانے والے کے ٹکرانے کا جواب الحمدللہ یہ علماء اہل سنت عطا فرمائے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عزیزان محتشم، گفتگو طویل ہو سکتی ہے. حضرت کا حکم ہے کہ ابھی بہت سارے ہمارے موقر علماء کرام کے خطابات ہونے باقی ہے. عزیزان محتشم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے ہونے والے واقعات اور فتنوں سے آگاہ فرما دیا ہے. روم کے فتح کے تعلق سے، فارس اور کسرا کے تعلق سے سب بتایا اور سب ہو کر کے رہا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو یہ میرے آقا کی حقانیت ہے، یہی اسلام کی حقانیت ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، آج تک ہوتا آیا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. لہٰذا کسی وسوسے میں نہ آئے، کسی مخمسے کا شکار نہ ہو، علماء کے قریب آئیں. اگر کچھ ڈاؤٹس ہیں، کچھ سوالات ہیں، کوئی اگر وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کا تو کام ہی ہے وسوسے ڈالنا، لہٰذا شیطان کے فریب میں نہ آئے. ایسے بچے اگر ہوں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو الحمدللہ ہمارے علماء کرام کے پاس لے کر کے آئیں، ان کی تشفی کر دی جائے گی، اطمینان بخش جوابات دیے جائیں گے، ان کے ساتھ پرسنل میٹنگز ارینج کروا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شکوک و شبہات کا رفع کر دیا جائے گا. اور شبہات شیاطین تو یہ تو اس کا ازالہ فرض اعظم ہے. انشاءاللہ یہ علماء کرام کے ذریعے جاری رہے گا. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو سب کو عقیدہ اہل سنت، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم و دائم رکھے. الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کو قائم و دائم رکھے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.